اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو احکام تخلی، واش روم، بیت الخلاء کے احکام میں چل رہی تھی، اور مسئلہ نمبر 57 بیان ہوا۔ مسئلہ نمبر 57 بیان ہوا۔ مسئلہ نمبر 58، خب مسئلہ نمبر 58 یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، بالخصوص جہاں مساجد وغیرہ عام طور پر کھلی ہوتی ہے، اور ان جگہوں کو یوز کرنے کا مسئلہ۔ خوب یہاں پہ توجہ کریں کہ جو وقف ہے، لیکن ایک دفعہ کسی انسان کی ملکیت ہے، اگر کوئی زمین، کوئی واش روم، کوئی جگہ اگر انسان کی ملکیت میں ہے تو ملکیت کا مسئلہ بیان ہو گیا کہ مالک کی اجازت ہونی چاہیے، مالک کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ لیکن وقف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان اس پراپرٹی کو اپنی ملکیت سے نکال دے اور کسی خاص مقصد کے لیے اس کو پرماننٹ طور پر قرار دے، اپنی ملکیت سے نکال دے۔ وہ اپنی ملکیت سے نکال دے تو اور اس کو کسی مخصوص کام کے لیے، اب اس میں جو ہے وہ ایک دفعہ مسجد کے لیے وقف ہے، ایک دفعہ کسی غیر از مسجد کے لیے وقف ہے۔ اب اس کے اپنے تفصیلی مسائل ہیں۔ اب اگر کوئی جگہ کسی مخصوص کام کے لیے مخصوص عنوان سے وقف ہو، جیسے مدرسہ، جیسے دینی مدارس، جیسے مسجد، یا کوئی بھی ایسی چیز، مثلا بعض اوقات بعض لوگ مسافر خانوں کو وقف کر دیتے ہیں زائرین کے لیے، صحیح نا؟ تو یہ ساری چیزیں وقف کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو وقف والی جگہوں پر
وقف والی جگہوں پر کیا واش روم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ خوب، واش روم والی وقف والی جگہوں کے واش روم یوز کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اچھا، ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جن کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ اس کیٹیگری میں نہ اتر رہے ہوں۔ مثال کے تو اگر ہم اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ظاہر ہے کوئی گفتگو نہیں ہے۔ اگر اس مسجد میں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی گفتگو نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نمازیوں کے لیے۔ ڈاؤٹ کس چیز میں ہے؟ ڈاؤٹ اس بات میں ہے کہ کیا جو اس کیٹیگری میں فلفل نہ ہو رہے ہوں، اس عنوان میں نہ آ رہے ہوں، کیا وہ وہاں کا واش روم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمیں ڈاؤٹ ہو۔ کیا ڈاؤٹ ہو؟ کہ آیا اس جگہ کو عمومی طور پر وقف کیا ہے یا پرٹیکولر اسپیسیفکلی کسی خاص گروہ کے لیے وقف کیا ہے۔ ہاں، اگر معلوم ہے عمومی وقف کیا ہے تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، سب کر سکتے ہیں۔ اگر اسپیسیفکلی اگر خاص لوگوں کے لیے کیا ہے تو بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس عنوان میں، اس کیٹیگری میں ہم نہیں اترتے ہیں تو کہاں پر یہ بحث آئے گی کہ جب ہمیں معلوم نہ ہو کہ آیا اس مسجد کو، اس مسجد کے ٹوائلٹس کو، اس مدرسے کے ٹوائلٹس کو عمومی وقف کیا ہے یا نہیں کیا ہے، عمومی وقف کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہاں پر یہ بحث آئے گی کہ کیا ہم ایسی جگہ پر واش روم یوز کر سکتے ہیں جہاں کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ اس کیٹیگری کے لیے کہ جس کے لیے اس کو وقف کیا ہے، ان کے علاوہ کے لیے بھی اس کو وقف کرنے والے نے اجازت دی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ خوب، اب سوال کہ کیا ہم ایسے واش رومز کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر آغا خوئی اور آغا سیستانی میں اختلاف ہے۔ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ دو سچویشنز ہیں۔ اگر جن کے لیے وقف کیا ہے ان کے لیے ہمارا وہاں پر جانا مزاحمت کا سبب بنتا ہے، وہ بیچارے مصلی، نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھنے آیا ہے، وہ بیچارہ لائن میں کھڑا ہوا ہے، اور جو باہر ٹھیلے لگانے والے، بازار میں جانے والے، وہ مزے سے واش روم یوز کر رہے ہیں۔ جو بیچارہ نمازی یہاں پر آیا ہے وہ اس کو فی الحال استعمال نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں مزاحمت ایجاد ہو گئی۔ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر غیر از وہ لوگ کہ جن کے لیے اس مسجد، اس مدرسے کو وقف کیا ہے، اگر ان کے لیے مزاحمت کریٹ ہو رہی ہے یا استعمال کرنے سے نقصان پہنچ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے کسی قسم کا، نقصان سے مراد اب ظاہر ہے واش روم یوز ہوں گے تو گندے تو ہوں گے، اس کو دھونا پڑے گا، اس کی لائف کم ہو جائے گی، جتنا زیادہ یوز ہوگا لائف کم ہو جائے گی، یہ نقصان ظاہر مراد نہیں ہے، بڑا نقصان، یعنی کوئی ایک معتدل بھی ایک قابل توجہ نقصان۔ خوب، اگر یہ دو ہے تو فتویٰ یہ کہ جائز نہیں ہے، فتویٰ یہ کہ جائز نہیں ہے۔
لیکن اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں، یعنی نہ مزاحمت ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو آگے سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جائز نہیں استعمال کرنا۔ خوب، بس آگے سیستانی کے لحاظ سے ایک صورت میں فتویٰ یہ ہے جائز نہیں ہے، ایک صورت میں احتیاط واجب ہے۔ آگے کوئی کہتے ہیں مطلقاً جائز نہیں ہے، اگر ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ آیا اس کو عمومی طور پر وقف کیا ہے یا نہیں، یعنی آیا وہ لوگ جو اس پراپرٹی اور اس جگہ کے کیٹیگری میں فلفل نہیں ہو رہے ہیں، ڈاؤٹ ہے کہ آیا وہ اگر استعمال کرتے تو آیا کیا، یعنی دیکھیں میں وقف کرنے والا ہوں، ایک دفعہ میں مسجد کو وقف کرتا ہوں، عمومی طور پر اس کا واش روم، جو کبھی یہاں پر بازار ہے، دکاندار ہے اور مختلف لوگ موجود ہیں یہاں پر، اور نمازی بھی آئیں گے، تو اب ایک ٹوائلٹ کو، واش روم کو بنایا تاکہ سب استعمال کریں، تو اس کو کہتے ہیں عمومی وقف کیا ہے، اس کو کہتے ہیں عمومی وقف کیا ہے۔ اگر عمومی وقف کیا، دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں صورتیں بنائی تھی شروع میں، اگر معلوم نہیں، اگر معلوم ہے کہ اسپیشلی ان لوگ کے لیے ہے تو کوئی صورت نہیں جواز کی، اگر معلوم ہے کہ عمومی ہے تو بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، سب کے لیے جائز ہے، شک ہے ہمیں، معلوم نہیں ہے، تو آگے سیستانی نے کہا کہ اگر ان کے لیے مزاحمت ہو رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے اس پراپرٹی کو، تو فتویٰ یہ کہ جائز نہیں ہے، ورنہ احتیاط واجب ہے۔ صحیح، خوب، یہ مسئلہ، اور آپ کوئی کہتے کہ مطلقاً فتویٰ یہ کہ جائز نہیں ہے شک کی حالت میں، ایک ایکسیپشن تو نہیں کہیں گے۔ اب یہاں پر آگے سیستانی اور آوخوئی ایک راہ بناتے ہیں، ایک راہ بیان کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ پتا چلے کہ یہ عمومی طور پر وقف کیا گیا ہے، یہ پلیس، یہ جگہ، یہ ٹوائلٹ، یہ واش روم عمومی ہے۔ اچھا، پیٹرول پمپ کے جو ٹوائلٹس ہیں یہ وقف میں نہیں آئیں گے، اگر گورنمنٹ نے بنائے ہیں تو پھر گورنمنٹ نے کس کے لیے بنایا اس کو دیکھا جائے گا، اگر پیٹرول پمپ والوں نے بنائے ہیں تو اس کا مالک، اس کا اونر وہ ہے، اب کس کے لیے بنایا ہے اس کے حساب سے چلے گا۔ انسان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے استعمال کرنا چاہیے، وہاں پہ وقت کے مسئلے نہیں چلیں گے، وہاں پہ یہ نہیں چلے گا کہ بھائی اکثر لوگ استعمال کر رہے تو سب ہم بھی استعمال کر لیں، نہیں، یہ جب مجھے نہیں، اگر دیکھیں ملکیت میں ہونا، کسی کی ملکیت میں ہونا الگ بات ہے، وقت کے الگ احکام ہیں، یعنی وقت میں اگر میں نے فار ایگزامپل اگر کسی چیز کو وقف کیا تو وقف کرنے کے بعد میری ملکیت سے خارج ہو گیا، اب میرا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ میں نے کن لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، میری بات نہیں چلے گی، جبکہ ملکیت میں جو اونر ہے اسی کا حق چلے گا، اسی کا کہا چلے گا، جو اونر ہے اس کی مرضی ہے۔ جیسے بعض اوقات مثلا اب یہ ہمارے ساتھ ہوا سعودی عرب میں، وہ ایک شخص نے جو کہ وہ نماز قضا ہو رہی تھی، ہم پہنچے ایک جگہ پر، اس نے اپنی جگہ کو کھول دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شیعہ ہے، فوراً کہا کہ بھائی یہاں سے باہر نکلو، مالک ہے وہ، شریعت سے اس کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے وہاں نماز پڑھنا باطل ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ مالک ہے، لہذا مالک کی اپنی مرضی چلے گی، مالک کی مرضی چلے گی۔ ہم کہیں گے بھائی اللہ کی ساری زمین ہے، اللہ کی زمین ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، جاؤ تمہاری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ خوب، پر توجہ کیا آپ نے؟ خوب،
واضح ہو گئی یہاں تک بات؟ اب اگر کس طرح ثابت کیا جائے کہ یہ عمومی جگہ ہے، عمومی جگہ ہے، اس میں آگے خود اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے کہ کیسے جو ہے وہ ثابت کیا جائے، یا کیسے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ زمین، یہ جگہ عمومی ہے، یہ ٹوائلٹ عمومی ہے جو کسی وقف شدہ مدرسے کی ہیں، یا وقف شدہ مسجد تو ہوتی وقف ہے، وقف شدہ امام بارگاہ مثلا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ عمومی ہے؟ خوب یہاں پر بیان ہے آغا خوئی اور آغا سیستانی کا. آغا خوئی کیا کہتے ہیں؟ توجہ کریں. آغا خوئی کہتے ہیں متولی. متولی کس کو کہتے ہیں؟ جو اس، ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے یہ انڈیا پاکستان میں. انڈیا میرا خیال ہے کہ انڈیا بھی ہماری ہی طرح کا ہوگا اس معاملے میں، لیکن پاکستان میں تو ہم نے جو اپنے محلے اور اپنے اطراف میں دیکھا، باقی پورے پاکستان کی تو خبر نہیں دے سکتے، لیکن بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں وقف کے احکام پامال ہو جاتے ہیں، وقت کی رعایت نہیں کی جاتی ہے. خوب اب اگر سب سے پہلے ایک پرابلم آتا ہے کہ وقف شدہ جگہ کا کوئی متولی ہونا چاہیے، سرپرست ہونا چاہیے، گارڈین، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہونا چاہیے. کون؟ میں، آپ، کون؟ جس کا جی چاہے؟ نہیں. اس کے باقاعدہ پرٹیکولر اسپیشلی اس کے خاص مسائل ہیں. یا تو وقف کرنے والا واقف وہ اپوائنٹ کرے، مثلا یہ بنے گا، اس کے مرنے کے بعد یہ اس کا بیٹا، یا کوئی بھی وہ طریقہ کار بیان کر دیں. واقف، وقف کرنے والا. یا اگر وقف کرنے والے نے اگر مقرر نہیں کیا، یا جس کو مقرر کیا تھا وہ مر گیا، اب مجتہد یا اس کا وکیل جس کے پاس یہ اختیار ہو، وہ کسی وقف شدہ جگہ کا متولی اپوائنٹ کرے گا. وہ کسی جگہ کا متولی اور متولی اپوائنٹ کرے گا. اس کو کہتے ہیں متولی، سرپرست. اب ہمارے یہاں ٹرسٹ بن جاتا ہے. ٹرسٹ شرعی کتنا ہے نہیں معلوم. وقف کرنے والا چلا گیا، اس کے بعد گورنمنٹ نے فلاں گروہ کو جو وہ اس کو اختیار دے دیا. ایسے نہیں چلتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا شرعی پورا ایک پروسیس ہے. اس کو کہتے ہیں متولی، شرعی متولی. اب اسی لیے حالانکہ متولی شرعی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے متولی شرعی، شرعی متولی. وہ متولی ہوتا ہے شرعی ہے، لیکن یہ کنسیپٹ کو درست کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے کہ یہ جو ٹرسٹ وغیرہ بن جاتے ہیں کس طرح بنتے ہیں، آیا واقف نے اس کو بنایا، کیا ہے، یہ سارا اپنے مقام پر. بس اب توجہ کریں کہ آغا خوئی کیا کہتے ہیں. آغا خوئی کہتے ہیں کہ متولی اگر کہے، متولی کہے کہ یہ جگہ عمومی طور پر وقف کی گئی ہے، یا اب جیسے عروہ میں آغا خوئی کی عبارت تھوڑی سی واضح تر ہے. آغا خوئی نے کیا کہا؟ کہا کہ اگر متولی، وہ جو اس کا سرپرست، شرعی سرپرست ہے، وہ کہے کہ یہ عمومی طور پر وقف کیا ہے، دوسری بات جو آپ نے یہاں پر کہی ہے، اب یہ دیکھیں یہ بحث وضو میں بھی آئے گی، اور وضو میں تفصیلی تر ہے. وضو میں یہ بحث تھوڑی سی تفصیلی زیادہ ہے. اگر مجھے موقع ملا تو شاید ممکن ہے کہ ہم اگلی دفعہ جو وضو کا بھی مسئلہ ہے اس کو یہاں پر اٹیچ کر کے اس کی پوری تفصیل
بیان کر دیں گے. ابھی فی الحال جو عروہ اور منہاج میں آغا خوئی کی عبارت ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. منہاج میں آغا خوئی نے کہا کہ متولی کہیں یا جو بعض اہل مدرسہ ہیں. بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو مدرسے میں اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، ظاہراً جو عبارت سے پتہ چلتا ہے بعض اہل مدرسہ کہتے اگر وہ کہہ دے کافی ہے. ایک اور بات جو اگر کوئی نے کہی عروہ میں کہ عادت اس بات پر ہو، طریقہ کار یہ ہے. کیا ہے طریقہ کار؟ کہ باہر کے لوگ آتے ہیں اور اس کے واش رومز کو یوز کرتے ہیں. باہر کے لوگ آتے ہیں اور اس کے واش رومز کو یوز کرتے ہیں. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ اس نقطے کو آپ کی خدمت میں وضو سے چیک کر کے بتاؤں گا کہ کیا صرف اور صرف باہر سے، مثال کے طور پر بعض مسجدیں ہوتی ہیں کہ جو بعض مسجدیں ہوتی ہیں جو بازار میں ہوتی ہے، بازار کے دکاندار، لوگ گزرنے والے وہ اس مسجد کو یوز کر رہے ہیں، اس مسجد کے واش روم کو یوز کر رہے ہیں. آپ وہی کہتے ہیں کہ یہ عادت جاری ہے لوگوں کا استعمال کرنا، یہ کشف کر دے گا اس بات کا کہ بات کو کہ عمومی وقف کیا گیا ہے. اور آپ وہی کہتے ہیں کہ یہ فقط ٹوائلٹ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ سارے تصرفات، ہر قسم کا اس کا یوز، چاہے وضو کرنا ہو، چاہے ہاتھ منہ دھونا ہو، چاہے بالٹی میں پانی لے کر جانا ہے مسجد کو دکان کو دھونے کے لیے، اگر عادت جاری ہے اس طرح تو کافی ہے. یہ اب یہ ہو گیا آغا خوئی کا مسئلہ یہاں پر کمپلیٹ. خلاصہ کیا ہو گیا آغا خوئی کے مسئلے کا؟ یا متولی کہہ دے یا بعض اہل مدرسہ کہہ دے یا عادت جاری ہو. عادت جاری ہے، عادت جاری ہے کی تشریح ہم نے کی، یعنی لوگ اس کو عمومی طور پر یوز کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. توجہ کریں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تھوڑی سی کروں گا. اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کروں گا. بس آغا خوئی کے لحاظ سے یہ تین صورتوں میں اس کا کیا ہو جائے گا؟ استعمال جائز ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے ان تین طریقوں سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کا وقف عمومی وقف ہے. عمومی وقف ہے. یہ کب چلے گا؟ جب ہم کو ڈاؤٹ ہے. ہاں، اگر مجھے معلوم ہے کہ وقف کرنے والے نے مجھے کہا تھا کہ یہ میں خاص اور خاص مسجد والوں کے لیے وقف کر رہا ہوں، لیکن وہاں کا متولی کہتا ہے کہ عمومی ہے، تو وہاں پہ متولی کی بات نہیں چلے گی. لوگ یہاں سے عمومی وضو کر رہے ہیں، ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں، جبکہ یہ خود واقف نے کہا تھا میں اسپیشلی صرف اور صرف نمازی کے لیے کر رہا ہوں، تو یہاں پر ان کی بات نہیں چلے گی. ان کی بات نہیں چلے گی. آپ کہیں کہ بھائی وہ تو عمومی کر رہے ہیں. آپ وہ عمومی کر رہے ہیں، وہ تو غیر ہیں. جو واقف تھا خود اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے لیے وقف، تو یہاں پر وہ قانون نہیں چلے گا. خوب توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ تین صورتیں آغا خوئی بیان کرتے ہیں. آغا سیستانی کیا کہتے ہیں؟ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس وقت اس کا عمومی ہونا ثابت ہوگا جب متولی، یعنی آغا سیستانی کہتے ہیں متولی کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے. آغا خوئی کے نزدیک متولی کی قول کی آتھینٹسٹی ہے. متولی نے کہہ دیا ختم. آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر متولی کے کہنے کی وجہ سے
مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. یہ بعض اوقات متولی ایک ایسا لیمن ہے کہ جس کی بات پر اطمینان نہیں آتا ہے، جس کی بات پر اطمینان نہیں آتا ہے، کافی نہیں ہے. بس آگے سیستانی کہتے ہیں متولی کہیں اور اس کے کہنے سے مجھے اطمینان بھی حاصل ہو. ایک پوائنٹ. دوسرا آگے سیستانی نے کیا کہا؟ وہ اہل مدرسہ کی کہنے کی وجہ سے مجھے اطمینان ہو جائے. ایک اور چیز آگے سیستانی نے استعمال بیان کی. خوب توجہ کریں آگے سیستانی کی عبارت میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. آگے سیستانی کیا کہتے ہیں؟ اگر متولی کہیں یا بعض اہل مدرسہ کہیں کہ یہ عمومی طور پر وقف کیا ہے تو کیا ان کے کہنے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی؟ دو صورتیں ہیں. میں واپس سے جو اوپر آگے سیستانی کا اسٹیٹمنٹ لکھا اس کو فیرن اگنور کریں، میں دوبارہ سے بیان کرتا ہوں. اگر کس میں گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ آیا اس کا وقف ہونا ہر شخص کے لیے عمومی ہے یا اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو وہاں پر جو اس کا انڈر میں آتے ہیں، جو کیٹیگری میں فلفل ہو رہے ہیں. اگر یہ شک ہے تو اب اس کا عمومی ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ آگے خوش نے تو بیان کر دیا کہ یا متولی کہتے یا جو اہل مدرسہ والا وہ کہتے ہیں. صحیح؟ یہاں تک یہ بات ہو گئی. آگے سیستانی کیا کہتے ہیں؟ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر متولی کہتا ہے یا جو وہاں پر اہل مدرسہ ہے وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ یہاں کی جگہ عمومی جگہ کے لیے وقف کی گئی ہے. تو آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اس کا عمومی ثابت ہوگا، ورنہ عمومی ہونا ثابت نہیں ہوگا. آگے کوئی کے نزدیک متولی نے کہہ دیا آپ بے فکر ہو جائیں، متولی نے کہہ دیا، اہل مدرسہ نے کہہ دیا آپ بے فکر ہو جائیں. آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، ان دو میں سے کوئی ایک صورت اگر ہوگی تو ثابت ہوگا ورنہ ثابت نہیں ہوگا. یا تو ان کے کہنے کی وجہ سے مجھے اطمینان حاصل ہو گیا. اطمینان کی ڈیفینیشن ہو چکی ہے، سیٹسفیکشن، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. وہ ڈاؤٹ ہلکا پھلکا جس کی لوگ عقلاء اور پرواہ نہیں کرتے ہیں، ایسا ہلکا سا ڈاؤٹ ہے. صحیح؟ یا وہ صاحب ید ہو. کون؟ متولی یا اہل مدرسہ والے. صاحب ید کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ید یعنی جس کا کنٹرول اور جس کے اختیار میں ہو وہ جگہ. دیکھیے ایک دفعہ ممکن ہے ایک مسجد کا ایک شخص متولی ہے لیکن اس کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ مسجد، اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ مسجد، اس کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے. تو متولی ہے لیکن ذلیت نہیں ہے. جیسے ذلیت یعنی جس کے اختیار میں ہے، جس کے کنٹرول میں ہے یہ بات. جیسے مثال کے طور پر نجاست طہارت میں ایک بات آتی ہے کہ اگر بیوی جس کے اختیار میں گھر ہے وہ کہے کہ یہ جگہ نجس ہو گئی، وہ میڈ کہ جس کے اختیار میں یہ جگہ ہے وہ یہ کہے کہ یہ نجس ہو گئی، اور وہ صاحب اختیار ہے. ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے، مالک مثلا ہم ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے چیزیں. تو یہ تو مثلا کچن کی چیزیں، خود کچن
ہم ذلیت نہیں ہے، بیوی ذلیت ہے. وہ کچن کی بھی ہماری بھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الحال کچن کی وہ کچن کی ذلیت ہے، وہ اس کا کال چلے گا. تو اس کو کہتے ہیں ذلیت، اس کو ذلیت کہتے ہیں. صاحبیت جس کا اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو متولی ایک دفعہ اس کے اختیار میں، ایک دفعہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. یا تو اس کے کہنے سے اطمینان آ گیا تو ثابت ہو گیا، اگر اطمینان نہیں آیا اور اس کے اختیار میں ہے تو بھی ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر نہ اس کے کہنے سے ہمیں اطمینان آ رہا ہے نہ اس کے اختیار میں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے تیسرا ایک جملہ کہتے ہیں اور ظاہراً اس میں انہوں نے اگر کوئی کی طرح شرط نہیں لگائی ہے، کوئی کی طرح اس میں کوئی شرط نہیں لگائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عادت جاری ہے. عادت جاری ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس ٹوائلٹ اور اس واش روم کو، اس وضو خانے کو سب یوز کر رہے ہیں، آنے جانے والے سب استعمال کر رہے ہیں. عادت اسی طریقے سے ہے کہ چاہے جو مخصوص نمازی ہیں ان کے علاوہ بھی اس کو استعمال کرنے والے ہیں، جو مخصوص اسٹوڈنٹ ہیں اس کے علاوہ بھی اس کو استعمال کرنے والے ہیں. عادت اس طریقے سے جاری ہے. تو آگے تیسانی آخوئی کی طرح کہتے ہیں کہ یہ کافی ہے. کس چیز کے لیے کافی ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ واش روم عمومی ہے اور اس کی ٹوائلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور باقی تصرفات ٹوائلٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وضو خانہ اور ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی اگر عادت اسی طریقے سے ہے. مثال کے طور پر ایک مدرسہ ہے اور مدرسے کا ایک ہال ہے، وہاں پر آ کر سونا، لیٹ جانا. اب بازاری ہے، برابر میں ایک مدرسہ ہے، آیا وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے مدرسے کا، ابھی ریسٹ لینا چاہتا ہے، تو کیا وہ اگر ریسٹ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے؟ تو یہی سارے احکام کہ اگر عادت جاری اس طریقے سے تو کافی ہے. خوب یہاں تک یہ مسئلہ ختم ہوا. احکام تخلی، واش روم کے احکام. اس کا دوسرا چیپٹر استنجا کے احکام. استنجا یعنی پاک کرنا. یعنی واش روم، اسٹول پاس ہونے کے بعد، یورین پاس ہونے کے بعد جب اسے کسی اس جگہ کو پاک کیا جاتا ہے تو اس پاک کرنے کے عمل کو کہتے ہیں استنجا. استنجا ویسے استنجا کا لفظی معنی ہے طلب نجات کرنا. طلب نجات کرنا، نجات سے نکلا ہے استنجا، یعنی انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. یہ اب ایک اصطلاح ہے جو یورین پاس ہونے کے بعد اور اسٹول پاس ہونے کے بعد ان جگہوں کو پاک کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو استنجا کہتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ کہتے ہیں استنجا بذات خود واجب نہیں ہے. استنجا بذات خود واجب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب میں اگر ٹوائلٹ میں گیا تو واجب ہے کہ میں اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، مخصوص حصوں کو پاک کر کے نکلوں. نہیں، ضروری تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک کروں. لیکن ان عبادتوں کے لیے استنجا کرنا ضروری ہو جائے گا جس میں بدن پاک ہونا ضروری ہے، جیسے نماز، طواف. یہی دو مثالیں ہیں، نماز اور طواف. اس کے لیے بدن پاک ہونا ضروری ہے. وضو کے لیے بدن پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یعنی اگر میں نے استنجا نہیں کیا اور میں وضو کروں تو میرا وضو صحیح ہے، اور اس کے بعد میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کے الفاظ کو چھونا چاہتا ہوں، کوئی مذائقہ نہیں ہے.
کوئی حرام نہیں ہے. میرا بدن نجس ہے کوئی مسئلہ نہیں. وضو کر لیا, ہاتھ ظاہری طور پر پاک ہے, اور میں نے ابھی واش روم گیا تھا, اتفاق سے وہاں پہ پانی ختم ہو گیا. اب مجھے فعلاً تو نماز نہیں پڑھنی ہے, استنجا نہیں کیا میں نے, باہر نکلا وضو کیا, ابھی نماز میں 5 گھنٹے کی جلدی کیا ہے, قرآن پڑھنا بھی مجھے, ابھی مجھے قرآن پڑھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں استنجا کروں, پر استنجا کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ جس کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. اور ابھی جو ہمیں ذہن میں 2 مورد ہی یاد آ رہے ہیں, تیسرا کوئی مورد فی الحال تو کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا ہے. نہ زکات کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری, نہ خمس دینے کے لیے پاک ہونا ضروری, نہ روزے کے لیے ضروری ہے کہ بدن پاک ہونا چاہیے. نماز اور دوسری چیز ہے طواف, ان 2 چیزوں کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. تو استنجا ان 2 چیزوں کے لیے واجب ہے. یہاں پر ایک اصطلاح بیان کر دوں, یہ واجب غیری ہے. 2 قسم کے واجب ہوتے ہیں, ایک واجب نفسی, ایک واجب غیری. واجب غیری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی اور چیز کی خاطر واجب ہو, اس کو واجب غیری کہتے ہیں. یہ بدن کا پاک ہونا بذات خود واجب نہیں ہے. کس چیز کے لیے واجب ہے؟ نماز طہارت کی حالت میں ہونا چاہیے, طواف طہارت کی حالت میں ہونا چاہیے, نماز اور طہارت کے لیے بدن کا پاک ہونا چاہیے. واجب ہے تو یہ واجب غیری بن جائے گا. نماز اور روزے کی طرح نہیں ہے کہ نماز بذات خود واجب ہے, روزہ بذات خود واجب ہے, حج بذات خود واجب ہے, کسی اور چیز کے لیے واجب نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ تفصیل واجب نفسی اور واجب غیری کی. بس طہارت استنجا کرنا واجب نفسی تو ہے ہی نہیں, واجب نفسی تو ہے ہی نہیں. واجب غیری بھی ہے صرف طواف اور نماز کے لیے, باقی چیزوں کے لیے جو وہ ضروری نہیں ہے. خوب, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیشاب کا مقام سوائے پانی کے کسی چیز سے پاک نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ مقام پخانہ اسٹول پاس کرنے کے بعد کا جو اسٹول پاس ہونے کا جو مقام ہے وہ کسی اور چیز سے بھی پاک ہو سکتا ہے کہ جس کی تفصیل آئے گی, لیکن پیشاب کا مقام صرف اور صرف پانی سے. کتنی دفعہ پانی ڈالنا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ 1 دفعہ کافی ہے. دیکھیں ویسے تو اگر بدن نجس ہو گیا, میرا یہاں سے پیشاب سے میرا بدن نجس ہو گیا, بچے نے پیشاب کیا, میرا ہاتھ نجس ہو گیا, اب اس کو پاک کرنا ہے تو کوڑ سے بھی 2 دفعہ, کلیل سے بھی 2 دفعہ. پیشاب کی نجاست اگر بدن نجس ہو جائے تو کوڑ سے بھی 2 دفعہ, کلیل سے بھی 2 دفعہ. ظاہر آگے سیستانی کی شاید احتیاط واجب ہے, لیکن آخوئی کا فتویٰ ہے آگے سیستانی کا شاید احتیاط واجب ہے. یہ بدن اگر نجس ہو گیا تو کوڑ پانی سے, کلیل سے بھی 2, کلیل سے تو فتویٰ ہے 2, اور کوڑ سے شاید احتیاط واجب, لیکن بہرحال 2 مرتبہ. لیکن استنجا یورین پاس کرنے کے بعد اس مقام کو جب پاک کیا جاتا ہے تو وہاں پر 1 دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے, 1 دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے. آگے سیستانی کے لحاظ سے چاہے قلیل ہو چاہے کل ہو, 1 دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے. لیکن آگے کوئی فرماتے ہیں کہ اگر کر ہے تو 1 دفعہ کافی ہے, لیکن اگر قلیل ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ 2 دفعہ, احتیاط واجب یہ کہ 2 دفعہ. لیکن آگے خمینی بھی 1 دفعہ انف اور کافی مانتے ہیں, آگے سیستانی بھی 1 دفعہ کافی مانتے ہیں. لہذا اگر کسی کے غیر عالم آگے خمینی ہے یا آگے سیستانی ہے تو وہ ان کی طرف رجوع کر کے 1 دفعہ پانی ڈال دے, کافی ہے. خوب, یہ تو ہو گیا
پیشاب کا مقام. اسٹول پاس کرنے کے بعد جو اس کا مقام ہے، اگر وہ نجاست اپنی جگہ سے زیادہ نہیں پھیلا ہوا ہے، جو ایک نارمل جو مقام ہے اتنا ہی فقط نجس ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر پہلے یہ کہ اگر وہ جگہ، جیسے بعض وقت کسی کا پیٹ خراب ہے، لوز موشنز ہیں، تو ممکن ہے اطراف زیادہ نجس ہو جائے. اگر اطراف زیادہ نجس ہو گیا تو صرف پانی سے ہی پاک ہو سکتا ہے، صرف پانی سے. لیکن اگر تجاوز نہ کیا ہو، اطراف زیادہ آلودہ نہ ہوئے ہو، نارمل طریقے سے ہو، تو پھر چوائس ہے، اختیار ہے کہ پانی سے پاک کریں یا پتھر، کاغذ، ٹشو، ہر وہ چیز جو نجاست کو صاف کر سکے. اب جیسے اگر بٹر پیپر ہے، جیسے چکنا پیپر ہے، اس سے صاف نہیں ہوگا، اس سے تو اور نجاست پھیلے گی. ایسی چیز ہو جو، اب شاید بعض ٹشو بھی ممکن ہے کافی نہ ہو، پتھر وغیرہ یا کاغذ، ہر وہ چیز کہ جو نجاست کو صاف کر سکے، نہ کہ نجاست کو پھیلائے، اس کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے. یا پانی یا ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اس کو پاک کیا، اس کو صاف کیا جا سکتا، اسے پاک کرنا جائز ہے. اگرچہ پانی افضل بھی ہے اور افضل ہے، اور جمع کرنا تو اکمل ہے. فرماتے جمع کرنا اکمل ہے. کیا مطلب جمع کرنا اکمل ہے؟ یعنی ٹیشو سے صاف کرنا اور پھر اس کے بعد پانی سے، یعنی دونوں پتھر سے صاف کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی سے بھی صاف کریں، یہ اکمل ہے، یہ کامل ہے. اس کے بعد تو کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا. اگرچہ ضرورت نہیں ہے، پانی جو وہ انف ہے، پانی کافی ہے. اب یہاں پر ٹیشو، چونکہ بہرحال شاید یورپ وغیرہ میں اس کا استعمال زیادہ ہو، تو بہرحال یہ مسائل کام کے ہیں، لہذا انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ٹیشو وغیرہ کی کیا شرائط وغیرہ ہے. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پر گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوری، سمیت کس طرح؟ یعنی مطلب یہ کہ نجاست پہلے کریں اس کے بعد ایک مرتبہ پاک کرنا ہے، یا ایک مرتبہ میں ہی نجاست کی دور ہو جائے اور پانی گزر جائے تو پاک کیا جائے؟ ہاں، معذرت کے ساتھ میں، یعنی سوری، میں آپ کے سوال کو شاید آواز بھی مجھے صاف نہیں آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ دوبارہ سے اگر جی میں نے سوال یہ ہے کہ جیسے پیشاب کے مقابلہ اگر دھو رہے ہیں، جی جی، تو اگر مثلاً ایک مرتبہ کا اگر حکم ہے تو اس ایک مرتبہ میں نجاست کو دور کرنا بھی شامل ہے، یا نجاست کو پہلے دور کرنا ہے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ؟ ہاں، یہ میں نے شاید پانی میں بھی یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر جگہ ضروری نہیں کہ عین نجاست کو الگ سے دور کیا جائے اور اس کے اوپر الگ سے بعد میں پانی بہایا جائے، بلکہ ون ٹائم انف کہ ایک ہی وقت میں پانی بھی ڈل جائے، عین نجاست بھی دور ہو جائے، یہ کافی ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند نے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضر مجلس مومنین و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.